آج رشتے دار کسی کو بتاتے ہیں میری تنخواہ کتنی ہے؟ بولو بولو نا، پوری آمدن کیوں نہیں بتاتا اس کو پتہ ہے مانگے گا. اگر بتا دیا نا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو یہ کیا کرے گا؟ بولو مانگے گا. فوراً نہیں مانگے گا، اس وقت تو کہے گا ویل ڈن، بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ آپ کی 1 کروڑ کی آمدن ہے، بہت اچھا لگا. اس کے بعد جا کے اس کو خواب نیند نہیں آئے گی پھر کہ اس کے پاس 1 کروڑ ہے تو 1 کروڑ میں تو میں یہ بزنس بھی کر سکتا ہوں، 1 کروڑ میں تو میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں، 1 کروڑ میں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. یہ ابھی ضرورت پڑی نہیں ہے اس کو. یا تو ہوتا کینسر ہو گیا کسی کو خدا نخواستہ، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی تو جڑوانے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے، نہ ابھی تو کوئی ضرورت پڑی نہیں ہے. فوراً اس کو بزنس کے خیالات، فوراً بزنس کے پیکج بنانا دوسروں کے پیسوں پہ شروع کر دے گا. یہ نیچ حرکت ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھو میں بہت نالائق ہوں، میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا میں نیک ہوں، ہمیں پتا ہے ہم کیا ہیں، یہ تو قیامت میں پتا چلے گا کون کتنا نیک ہے. لیکن کچھ چیزیں کھلی ہوتی ہیں تو وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے جتنے مالدار دوست ہیں، جتنے کروڑ پتی دوست ہیں، میرے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے ان کو ڈر نہیں لگتا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں یار میرا خیال ہے ابھی تو میرے مالی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے. پہلے اتنے ہم بہتر تو ہمیشہ سے ہی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، غربت ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. لیکن پہلے کی نسبت زیادہ اچھے ہیں. تو اس وقت بھی جب ہمارے پاس پھٹپٹی ہوتی تھی نا، پھٹپٹی، جو میرے دو تاجر دوست ہیں آ کے بتاتے تھے میرے 20 اکاؤنٹ ہیں، 1 ارب روپے خرب روپے پڑا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، نائس ٹو میٹ یو. اس سے زیادہ نہیں. ان کو پتا تھا، میری عادت کا پتا چل گیا تھا، بھائی بتا دو کچھ نہیں کہے گا یہ آدمی، ٹھیک ہے نا. یہ کبھی یہ بھی نہیں کہے گا کہ اچھا 1 ارب روپے ہیں تو 1 بائک دلا دو، یا بائک نہیں دلا سکتے قرضہ دے دو، یا میرے مدرسے کو چندہ دے دو. یہ بھی نہیں. آج بعض مالدار لوگ کسی مولانا کو یہ بتاتے ہوئے نا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل یہ مولانا ہم سے چندہ مانگے. مانگنا بری چیز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ لیا ہے. لیکن چندہ مانگتے ہوئے اگر سامنے والا دباؤ میں آ گیا نا، دباؤ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہا ہے یار بتا کے پھنس گیا یار، اب نہیں دو تو یہ بولیں گے اتنا پیسہ تو ہے، دے کیوں نہیں رہے. تو یہ طیب خاطر ہوئی، دل کی رضا ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، مسلمان کا مال اس کی دل کی مکمل رضا کے بغیر حرام. 100% جب تک اطمینان نہ ہونا دل سے دے رہا ہے. ابھی دیکھو کل ایک صاحب اپنی گاڑی بائک لے کر آئے، کیلوں کا شاپر لٹکا ہوا، بڑے بڑے لمبے کیلے نا اپنے گھر لے کے جا رہے تھے. میں 2-3 احباب کے ساتھ گلی میں آ رہا تھا، کسی کام سے گیا تھا مسجد کی طرف. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کی نیت یہ تھی کہ 1 کیلا وہ محبت میں مجھے بھی پکڑا دیں. ہم باتوں میں مشغول تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پورا شاپر اٹھا کے لے آیا. ان کی نیت پورا شاپر دینے کی نہیں تھی، ان کی نیت تھی 1 کیلا. جب انہوں نے کہا نا مفتی صاحب کائنڈلی ادھر آئیں، اور کیلے کا شاپر انہوں نے اٹھایا تو میں سمجھا کہ شاید یہ پورا شاپر دے رہے ہیں. ہم دماغی ہمارا کہیں اور لگا ہوا تھا، ہم پورا شاپر لے کے نکل لیا. وہ بےچارے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب جب میں شاپر لے کے آ رہا ہوں تو میرے ساتھ جو 2 دوست احباب تھے وہ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں بڑا بھنڈ ہو گیا. میں نے کہا بھنڈ کیا؟ کہہ رہے وہ 1 کیلا دے رہے تھے، آپ باتوں میں پورا شاپر اٹھا کے لے آیا. وہ درجن کیلے ماشاءاللہ 2 درجن تو ہوں گے، اور بڑے زبردست کیلے. مجھے لگا یار یہ تو بڑی ذلت اور شرمندگی کی بات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں دماغ میرا کہیں اور لگا ہوا. میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ انکل کھڑے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی وہیں کھڑے ہوئے ماشاءاللہ. میں نے کہا حضرت غلطی سے پورا شاپر لے آیا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اب آپ لے جائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ پورا شاپر آپ کے لیے تھا. انہوں نے کہا اب جو ہو کوئی بات نہیں لے جائیں، ظاہر ہے ایک شاپر پہ کیا کوئی مسئلہ کرے گا. جب انہوں نے اصرار کیا ہم شاپر لے آئے. دفتر میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ناجائز کیلے ہیں کھا لو. مذاق کیا، کیلے تو جائز ہی تھے، انہوں نے اجازت دے دی. میں نے کہا ناجائز کیلے کیا کرو پھوڑ دو. اچھا وہ پھر عصر کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا شاید شاپر واپس لینے کے لیے آئے ہیں. پھر میں نے ان سے سوری کی. میں نے کہا حضرت میرا دماغ پتہ نہیں کہاں لگا ہوا تھا، آپ شاید 1 کیلا دے رہے تھے، میں پورا شاپر ہی اٹھا کے لے آیا. انہوں نے کہا نہیں ارے اپنے پرانے دوست ہیں، اتنے کم ظرف نہیں ہے کہ 1 شاپر پہ وہ اتنا مریں گے، تو وہ کوئی اور مسئلے کے لیے آئے تھے. میں واقعی یہ سمجھا. میں نے کہا شاید اب سب کے سامنے نہیں مانگا جا رہا تھا، اب کہہ رہے کہ واپس کروائی میرا شاپر. تو یہ میں قصہ صرف مذاق پر ہے، مذاق نہیں سنا رہا. یہ تو چھوٹا سا شاپر تھا نا کیلے کا. یہی اگر 8-10 لاکھ کی رقم ہوتی، کیا خیال ہے بھائی؟ وہ گڈی نکالتے 8-10 لاکھ کی، اور اس میں سے 20 روپے مجھے ہدیہ دینے کے لیے، اور میں پوری گڈی لے کے چلا آتا تو حلال ہوتا میرے لیے ہے بھائی، چاہے وہ بعد میں نہ بھی مانگے مجھ سے. ظاہر ہے بھائی دل میں ایک چیز آ گئی نا کہ طیب خاطر نہیں ہے. طیب خاطر کا مطلب دل کی مکمل خوشی نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں، جب بھی کسی سے چندہ مانگا جاتا ہے، کسی شخص کو مخاطب کر کے اتنے پیسے نکالو، بعض دفعہ انسان مروت میں آتا ہے، یار لوگ کیا کہیں گے، میں اتنا کروڑ پتی ہوں، میرے سے 5,000 روپے نہیں نکل رہے چندے کے لیے. اس سے انسان اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے پھر 5,000 کا نوٹ نکال دے. علماء نے لکھا ہے یہ 5,000 آپ کے لیے حلال
بولو نہیں. چندے کی عمومی اپیل تو کی جائے گی, یہ تو نبی کی سنت ہے. اب عمومی اپیل کی جائے گی, بھائی جس نے دینا ہے دے دے. اسپیسیفک لوگوں کو کہنا آپ سے انسان شرم میں آتا ہے. تو میرے دوست آپ جتنے بھی ہیں ان کو پتا ہے مولانا صاحب ہوں, ٹھیک ہے نا, کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے ان کا, اس کے لیے چندے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن وہ مجھے بتا دیتے. کیوں؟ میں نے اپنا امیج ان کے سامنے یہ بنا لیا, بھائی تمہاری بینک میں جتنے پیسے ہیں, تمہاری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں وہ تمہارے ہیں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میری نظر میں تم ارب پتی ہو یا رکشا چلاتے ہو, میری نظر میں کیا ہے, سیم. سمجھ رہے ہو؟ میری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اگر تم رکشا چلاتے ہو تو بھی ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگنے, اگر تم کروڑ پتی ہو تو بھی ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگنے, نہ اپنی ضرورت کے لیے مانگنے نہ بزنس کے لیے مانگنے. ہم اس کے قائل ہیں بزنس ہم اس رقم سے کریں گے جو ہماری پینٹ کی جیب میں ہو. دوسروں کی پینٹوں میں کیا رکھا ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض, بولتے کیوں نہیں ہے. اور یہ جو پیسے لے کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں جائز ہے, چند لوگوں کا پیسے ملا کے بزنس کرنا یہ جائز ہے, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن اس میں فراڈ آج کل بہت ہو رہا ہے, گڑبڑ بہت ہو رہی ہے. دوسرے کا پیسہ انسان داؤ پہ لگاتا ہے, اپنا پیسہ داؤ پہ نہیں لگاتا. اور خواتین کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جب خواتین کو وراثت ملتی ہے نا باپ سے, بھائی کھا جاتا ہے. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, خاص طور پہ خواتین کو, جب تمہیں تمہارے والد سے وراثت ملے اس کو چھپا لو, کسی کو, اپنے بھائی کو بھی مت بتاؤ. شوہر بھی بہت قابل اعتماد ہو تو بتاؤ, ورنہ ممبر پہ بیٹھا ہوں شوہر کھا جائے گا, بتا دوں. چاہے وہ تبلیغی ہو, چاہے وہ رائونڈ کا ہو, چاہے وہ جامع الرشید کا ہو, چاہے وہ کسی مدرسے کا ہو, کھا جائے گا. لکھ کے لے لو, کھا جائے گا. اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہیں نیک ہیں, سارے برے نہیں ہیں, کھا جائے. اس لیے خواتین کو کہتا ہوں اپنے شوہر کو بھی مت بتاؤ. پتہ ہے کیسے کھائے گا؟ یا تو بہت بڑا چور ہوگا تو لاکر سے نکال کے کھا جائے گا, لیکن اتنے بھی ہم برے نہیں ہیں کہ اتنے چور ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو گئے. لیکن جو دیندار آدمی ہوگا وہ تہذیب والے طریقے سے کھائے گا. سمجھ رہے ہو؟ وہ کس طریقے سے کھائے گا؟ تمیز سے کھائے گا. وہ بیگم کو کہے گا تمہارے پاس اتنا سونا پڑا ہوا ہے, کسی کاروبار میں ہی لگا دو. کیا کر لو بھائی؟ کسی کاروبار میں ہی لگا دو. میرے پاس ایک بڑا بہترین پلاٹ ہے, میں پلاٹ خرید کے بیچوں گا, جو پروفٹ ہوگا بیگم ہم آدھا آدھا کریں گے. اس کے بعد گیا وہ پیسہ, ختم, برباد. شوہر سے نکلوائے گا کون؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ شوہر کے برے ہونے کی دلیل ہے کہ تو اپنی بیوی کے مال کا محافظ ہے نا. تجھے کیا چاہیے تھا جب کسی نے اپنی بیٹی تیرے حوالے کی ہے تو اس کے مال کی حفاظت کر, نہ کہ تجھے کیا کاروبار کا تجربہ ہے, کبھی زندگی میں تو نے ایک ٹماٹر نہیں بیچا, اپنا لگا پیسہ. جب 10 سال تک تجربہ ہو جائے نا کہ اس پیسے میں پروفٹ ہی ہے, نقصان نہیں ہے, پھر اس کو بڑھانے کے لیے آپ لگا سکتے ہو, پھر بھی نہ لگاؤ. میں تو کہتا ہوں خواتین کا پیسہ اکثر شوہر کھا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ, شوہر نہیں کھائے گا تو اس کے بھائی بولو کھا جائیں گے. سگا بھائی کھائے گا, سگا بھائی نہیں ہوگا تو چاچو, جس کو پہلے چچا کہا جاتا تھا اب کیا کہتے ہیں, چاچو, بروزنے چاقو, وہ کھا جائے گا. خواتین کا پیسہ چور نہیں کھاتے, اس کے اپنے ریلیٹیوز کھا جاتے ہیں. اور خواتین نرم دل کی ہوتی ہیں, جب ان کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ اتنا زبردست پیکج, اور ظاہر ہے پیسے کو ڈبل کرنے کا شوق دنیا میں ہر شخص کو. کسی خاتون کو اپنے ابا سے 1 کروڑ کی وراثت ملی ہے, اس کا دل چاہے گا کہ یہ 1 کروڑ کسی طریقے سے کتنے ہو جائیں, 2 کروڑ. سمجھ رہے ہو؟ پھر یہ 2 اگلے سال کتنے ہو جائیں, 4 کروڑ. تو جو بھی کوئی ایسا پیکج لے کے آتا ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ کو 2 کرنے کا پیکج ہے, تو وہ پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے ایکچولی دیکھیں یہ وہ, برباد گئے. میرے گھر والوں کو بھی جو کچھ ملا نا وراثت میں ملا یا سونا وونا ملا, میں نے اب تک نہیں لیا. حالانکہ کاروبار ہم بھی کرتے ہیں بھائی, کیا خیال ہے؟ نہیں لیا اب تک نہیں. کتنے سال ہو گئے میری شادیوں کو, یعنی پرانی والی تو بہت پرانی ہو گئی شادی, اور اس کے بعد پھر بھی کتنا سچ. جس میرے گھر والوں سے کوئی خاتون جا کے پوچھ سکتی ہیں, مجھے نہیں پتا ہوتا میرے گھر والوں کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, ان کے پرس میں ان کا ذاتی کتنا سونا ہے نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنے شیخ سے ایک بات سیکھی ہے, بھائی ہمیشہ یہ دیکھو تمہاری جیب میں کیا ہے, بس. دوسرے کے چاہے وہ اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو, بھول جاؤ اس کی جیب میں کیا ہے. گھر والوں نے کئی دفعہ کہا بھی یہ کاروبار میں لگاؤ, نہ, کل ڈوب جائیں گے, تعلقات کیا ہوں گے, بولو خراب. نہ بھی خراب ہو تعلقات, انگلی اٹھ سکتی ہے کہ ایسا تو نہیں انہوں نے ڈبوئے ہوں. وسوسہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. جب یہ مزاربت اسکینڈل نہیں شروع ہوا تھا, ایک مفتی آیا تھا فراڈی, ہر پاگل سے پاگل تو پاکستان میں مفتی بنا ہوا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانے والا مفتی, کاروبار میں لوگوں کے پیسے لے کے لگانے والا جو بزنس مین ہونا چاہیے اس کے نام کے ساتھ بھی کیا لگا ہوا ہے, مفتی. ہر پاگل آدمی کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے, مفتی. خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہے مفتی فلاں صاحب.
مفتی فلاں کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں بھائی. تو جب مزاربت اسکینڈل شروع ہوا تھا نا تو اس وقت بہت لوگوں نے کہا اتنا پیسہ لگاؤ. رفیع بھائی بھی آئے تھے ہم سے مشورہ لینے کے لیے, اتنے پیسے بہت زبردست ڈبل کر کے. میں نے کہا یہ ٹوٹل A to Z فراڈ ہے. قسمیں اٹھا کے کہہ رہا تھا میں, قسمیں اٹھا کہہ رہے ہیں نہیں اتنے بڑے بڑے علماء نے پیسہ لگایا. میں نے کہا ہم علماء کے جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. دین کے معاملات میں مسئلہ بتائیں, شرعی مسائل بتائیں, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. میں نے کہا کاروبار کے معاملے میں حلال حرام میں تو علماء کی رائے معتبر ہے. یہ کاروبار پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے, نقصان دہ ہے یا بیڑا غرق ہوگا, اس میں علماء کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے. بھائی آپ کے گردے میں پتھری ہے, یہ مفتی صاحب بتائیں گے یہ پتھری کیسے نکلے گی, یہ ڈاکٹر بتائے گا. کہ وہ ڈاکٹر مفتی بھی ہے, اس کا مطلب نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ وہ مفتی ہے. کوئی بھی کام اس نے ڈھنگ سے نہیں کیا. بھائی کسی ایک فیلڈ میں ماہر ہوتا تو دوسرے کے لیے ٹائم تھا کہاں ملتا اس کو. اس کا مطلب جو ڈاکٹر بھی ہے مفتی بھی ہے, نہ وہ ڈاکٹر ہے اب نہ وہ ڈھنگ کا مفتی ہے. یہ ہو رہا ہے. جن چڑیل بھوت بھی بھگاتا ہے مفتی بھی ہے, اس کا مفتی تو ہے نہیں. اور جن چڑیل بھوت بھگانے والے ویسے کچھ بھی نہیں آتا ان کو. تو جو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سب کچھ ہوتا ہے. خلاصہ یہ نکلا جو کچھ بھی نہیں ہوتا نا وہ کیا ہوتا ہے. دیکھو 2 نمبر حکیم سے آپ پوچھو گے نا گردوں کا مسئلہ, وہ گردوں کا بتائے گا. آپ اس کو پوچھو گے پیٹ کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں بتائے گا. شوگر کنٹرول کرنے کے طریقے وہ بتائے گا. کینسر کے علاج وہ بتائے گا. فلانا علاج وہ بتائے گا. ڈمکانا علاج وہ بتائے گا. یہ اس کی علامت ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو, کیونکہ اتنی ساری چیزوں میں ایک آدمی ایکسپرٹ بولو نا نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ نا جو گلے کا ڈاکٹر ہے, گلے کے بارے میں بتائے گا. گردوں کی بات کرو وہ کہے گا بھائی اس کے لیے کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جاؤ. میں نے خود تجربے کیے ہیں, حالانکہ وہ کڈنی پڑھا ہوا ہے اس نے, لیکن وہ فوراً کہہ دے گا میں اسپیشلسٹ نہیں. اس سے شوگر کی بات کرو بولے گا بھائی یہ کس کا ہیڈک ہے, یہ شوگر اسپیشلسٹ کے پاس, کیونکہ اس کو اپنی فیلڈ میں مہارت ہے. اس لیے وہ کہتا ہے آپ گلا کان ناک کان حلق کے مسائل مجھ سے پوچھیں کائنڈلی. آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. لیکن پاکستان میں پتھر اٹھاؤ حکیم نکلے گا, پتھر اٹھاؤ ڈاکٹر نکلے گا. حکیموں میں بھی فراڈ ہے, ڈاکٹروں میں بھی, ہر جگہ ہے. اور اچھے بھی ہیں, حکیموں میں اچھے بھی ہیں, ڈاکٹر میں بھی اچھے ہیں. لیکن فراڈی آدمی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو جس کو میرے بھائی سب کچھ پتا ہے اٹ مینس اسے کچھ بھی نہیں پتا. ابقری کا میں نے بتایا تھا نا پچھلے ہفتے ہر بیماری کا علاج ابقری رسالے میں آپ کو ملے گا. ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے, ابقری کے پاس. اس کا مطلب کسی مسئلے کا حل خدا کی قسم ابقری کے پاس نہیں ہے, تبھی ہر مسئلے کا حل ہے اس کے پاس. ہائے ہائے جب میں نے بیان کیا نا ابقری کے بارے میں تو کسی نے کہا آپ کے فلاں بزرگ اس سے بیعت ہیں یا فلاں نے خلافت دی ہوئی ہے. بھائی وہی بات آ جاتی ہے, ہم علماء کے قائل ہیں علم میں. علمی بات کوئی علماء سے نقل کر کے ہمیں بتاؤ گے ہم مانیں گے. یہ روحانی عامل ٹوپی ڈرامے اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں جو علماء کی فیلڈ ہی نہیں ہے, اس میں بھائی علماء سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہاں پیسہ لگایا جائے کہاں نہیں لگایا جائے. مجھ سے لوگ آ کے مشورہ لیتے ہیں بزنس کا, کاروبار کا. میں کہتا ہوں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم نے تو کاروبار میں بہت پیسہ برباد کیا. ہم نے کہا ہم سے بس یہ تجربہ سیکھ لو کہ اپنا پیسہ کسی کو کبھی بھی مت پکڑاؤ, نہ اپنے ابا کو نہ اپنے بھائی کو. ابا کو بھی مت دو, ابا کو دینا ہے تو ہدیے کی نیت سے دو. میرے والد صاحب اتنے اچھے ہیں, یہ لیں ابو آپ کو گفٹ, اس طرح دو ثواب ملے گا. کاروبار کے لیے ابا کو دے دیے پیسے, سوائے ان ابا کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ابا کو دے دیے تو بس گئے, اب نہیں ملتے. کیونکہ وہ تو ابا ہے, وہ کہے گا تیرا باپو نکال کے دکھا. صحیح ہے, وہ کون نکالے گا, ابا سے لڑے گا کون. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو وہ کیا بات کر رہا تھا, میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کروں, وہ باتیں ادھر ادھر بہت جا رہی ہیں. تو وہ کاروبار کی بات کر رہا تھا نا, بہنوں کو لوٹا جاتا ہے ہماری سوسائٹی. بھائی پیسہ لے کے لگاتے ہیں ڈبو دے. جب وراثت ملتی ہے تو چھوٹے نابالغ بچوں کا مال برباد ہوتا ہے, نابالغ بچوں کا مال برباد ہوتا ہے. ہاں مزاربت اسکینڈل کی بات کر رہا تھا, اتنا میں نے لوگوں کو منع کیا. میں نے کہا بھائی پاکستان ہے, اتنا کافی ہے فراڈ ہونے کے لیے کہ پاکستان ہے. اتنا بڑا بزنس, ایک آدمی پیسہ دے رہا ڈبل کر کے واپس. یہ تو یہودی اتنا پروفٹ نہیں دیتا. لوگ اندھے ہو گئے تھے بھائی. نا 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 مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے, مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی یہ بہت بڑا اسکینڈل بنے گا, اس سے داڑھی والے بدنام ہو جائیں گے. نا ایسا ہوس اس وقت لوگوں کے دماغوں پہ بھوت سوار تھا نا. نہیں بھائی ادھر 1 کروڑ دو, ادھر 2 کروڑ. وہ بھی بڑا ڈرامے باز تھا فلم. ادھر سے دے رہا ہے, ادھر سے 2 کروڑ دے رہا ہے, اس نیت سے کہ پھر 4 کروڑ دے گا. یہ صحیح ہے نا. جب 1 کروڑ کے 2 کروڑ کوئی بنا کے آپ کو دے دے تو پھر جس کے 2 کروڑ بنے اس کو 2 کو 4 کرنے کا دل نہیں چاہے گا. ہوس تو کبھی دنیا میں ختم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر انسان کو, بخاری مسلم کی حدیث, انسان کو سونے کا بھرا ہوا جنگل دے دیا جائے نا تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھ جائے گا بھائی سونے کی وادی ہے. وہ کہے گا کاش ایسی 2 وادیاں اور ہوں. فوراً بزنس کا سوچے گا وہ.
کہ یار اس کو ڈبل کس طرح کروں میں. فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, انسان کی توند قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کسی کا باپ بھی نہیں بھر سکتا یہ توند, جب تک قبر میں مٹی نہیں گھسے گی منہ کے اندر. ایک اصول بنا دو بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے, جتنا میرے اللہ نے عزت کے ساتھ روزی روٹی دے دی بس میرا پیٹ اس سے بھر گیا, ختم. پاپوں سے بھرے اللہ, سوکھی روٹی سے بھرے, ہم راضی ہیں اللہ کی تقدیر پہ. جاؤ ایسی کی تیسی, نہیں ہے گھر باڑ میں جائے, نہیں ہے جاؤ ریڈی پہ سوئیں گے, ٹماٹر بیچیں گے. سمجھتے ہو جب تک کھوپڑی میں یہ چیز نہیں بٹھاؤ گے نا, گھٹیا طریقے سے پیسہ کماتے رہو گے ہمیشہ. دکانداروں کو دیکھو نا, کچھ طریقے پیسہ کمانے کے ناجائز ہوتے ہیں, کچھ ناجائز نہیں لیکن غیر اخلاقی ہوتے ہیں. اتنا زیادہ کسٹمر کے پیچھے بھاگنا ایسے جیسے بھیک مانگ رہے ہو. یار چھوڑ دو اس کو یار, جو تمہاری قسمت کا کسٹمر ہوگا تمہاری دکان پہ آ جائے گا. تم نے اشتہار لگا دیا لیکن آپ دیکھو کسٹمر کے پیچھے 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 پیچھے, سر آپ آئیے پلیز, آئیے پلیز آئیے. ہوٹلوں میں دیکھ لو آپ کیا ہو رہا ہے, کوئی بندہ گزر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, ہمارے ہوٹل میں گھسو. بھائی چھوڑ دو یار, کیوں بھکاری پن. بھیک مانگنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں سے جا کے ہاتھ پھیلانا, ایک طریقہ ہوتا ہے کسٹمر سے بھیک مانگنا کہ تم مجھ سے خریدو چیز. اللہ کو یہ بھکاری پن پسند, بولتے کیوں نہیں, پسند نہیں ہے. اللہ کہتا سر اٹھا کے جیو. آپ بھی تو کسٹمر کو کچھ بیچ رہے ہو نا, اس کو فائدہ دے رہے ہو, تو بھیک کس بات کی بھائی, اس کے سامنے جھکنا کس بات کا. پہلے سعودی عرب میں کی دکانوں میں بڑا استغنا تھا, اب عرب بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے فرماتے تھے سعودی عرب ہم جاتے تھے نا کوئی چیز خریدنے, عربی کی دکان پہ ہوگی, گھڑی دکھاؤ, کہتا یہ دیکھ لو نا رکھی ہوئی ہے نا. ایک آدھ دفعہ دکھا دی, اس کے بعد لینا ہے لو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. کہا یہاں کیا ہوتا ہے, پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, فون آئے گا لے رہے ہیں کائنڈلی. بس کرو بھائی, کیوں مخلوق کے سامنے زبان ٹیڑھی نہیں کرنی, بس جھکنا نہیں ہے مخلوق کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ تکبر کریں, بد اخلاقی کریں, نہ بد اخلاقی نہ کریں. اپنے کسٹمر سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں, عزت دیں, چاپلوسی مت کرو. عزت دینا, خوش اخلاقی سے پیش آنا الگ چیز ہے, چاپلوسی کرنا الگ. آج دکاندار کسٹمر کی چاپلوسی کر رہا ہے, خوشامدیں کر رہا ہے, بھکاری پن بنا ہوا ہے. کسی مارکیٹ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے نا, ہاں باجی ادھر آئے بیٹھے, صوفی صاحب وہ جا رہے اپنے کام سے, وہ اسٹول اس کے پیچھے پیچھے لے کے جا رہے ہیں, ادھر آ جا بس. ایسے ہی موقع کے لیے نبی نے فرمایا کہ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, خبردار کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا بھی نہ کھا لے. ایک لقمہ بھی میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے نا, وہ کسی اور کے پیٹ میں نہیں جا سکتا. فاجملوا فی الطلب, فرمایا پھر رزق طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. جو تمہارے مقدر کا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا, تو ذلیل ہونے سے کیا فائدہ بھائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, مت اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرو, مت بھیک مانگو لوگوں سے, مت کاروبار کے نام پہ الو بناؤ جب تک اپنا ہے. میں دوبارہ واقعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, کردار کو میں چینج کرتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ اس کے سمجھ میں نہ آئے. ہمارے ایک دوست نے فون کیا, وہی کاروباری مشورے کے لیے. میں نے ان کو کہا بھائی میں کاروباری مشورے نہیں دیتا, ٹھیک ہے میرا کاروبار ہونا الگ چیز ہے, لیکن میں اتنا کوئی ایکسپرٹ تھوڑی ہو گیا ہوں کہ میں ایک آفس کھول دوں لوگوں کو مشورے دینا شروع کر دوں. تو وہ کہنے لگے کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت پرانے دوست ہیں, ان کے کاروبار کا کروڑوں کا ہو گیا ہے نقصان. یہ خوب واقعہ غور سے سنیں, یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہے, یہ قرآن و سنت ہی کی تعلیمات کو آج کے واقعات کی روشنی میں آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں. سمجھ رہے ہو, کیونکہ آج کے واقعات سے وہ قرآنی تعلیمات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. 1400 سال پرانے واقعات سے اس طرح سمجھ میں نہیں آئیں گی مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. اور یہ مشورہ اس لیے ان کو دیا اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب اس کو ایک بات سمجھ میں آ جائے. کہنے لگے جی کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہمارے دوست کا. اے نے پوچھا مجھ سے کہ جو بی میرا دوست ہے اس کا فون آیا ہے کہ اس کا کئی سال کا بزنس تباہ ہو برباد. اب اسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے 15-20 کروڑ روپے چاہیے. کتنے چاہیے؟ ہو سکتا ہے 15-20 ارب چاہیے ہوں, میں فیگر چینج کر رہا ہوں, کچھ بھی ہوں, ہمیں اس سے کیا لینا دینا, میں تو مثال سے مطلب ہے نا. کتنے چاہیے بھائی؟ 15 سے بولو 20 کروڑ روپے چاہیے. اس نے مجھ سے یعنی بی نے اے سے رابطہ کیا ہے کہ یار تم بھی کروڑ پتی آدمی ہو, اتنے کروڑ مجھے دے دو, اور مجھے ایکسپیرینس بزنس کا بہت ہے, 6 مہینے میں انشاءاللہ تمہارا اصل سرمایہ بھی لوٹا دوں گا, اصل انویسٹمنٹ بھی, اور اتنا پروفٹ بھی ہوگا, وہ بھی تمہارے حوالے دے دنا دن. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیسے مزے کی زندگی ہے کہ نہیں ہے بھائی. آپ 15 کروڑ روپے دے دو. بی اے سے کہہ رہا ہے میرا کاروبار تباہ ہو گیا لیکن تجربہ تباہ نہیں ہوا. آپ کے پاس پیسہ ہے, میرے پاس تجربہ ہے, اور میں دوبارہ اسٹیبل ہو سکتا ہوں, لہذا 15 کروڑ روپے آپ مجھے دیں گے تو میں دوبارہ بزنس رن کروں گا. بزنس کی یہ فائلیں, یہ بزنس چلتا پھرتا, آپ کو بھی پتا ہے, بہترین بزنس,
آپ کو نہیں پتا, اس بندے کو پتا ہے, یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے. اور یہ 6-7 مہینے کی بات ہے, 6-7 بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وہ تو ایک میرے سے غلطی ہو گئی تھی جس سے لاس ہو گیا. 6-7 مہینے کی بات ہے, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اچھا جو اے ہے وہ بھی ایماندار ہے, بی بھی کیا ہے, ایماندار, دونوں نیک ہیں, فراڈی ان میں کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جو میں اب بتانا چاہ رہا ہوں نا, جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو. تو یہ بی نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا اے سے کہو تمہارے پاس پراپرٹی نہیں ہے, کوئی گھر ہے تمہارا ذاتی, یقیناً اتنا بڑا تمہارا بزنس ہے تو ذاتی گھر تو آپ نے بنایا ہوگا نا, 15-20 کروڑ میں بک جائے گا وہ لگا لو. اچھا یہ جو بی ہے یہ بہت دباؤ میں آیا ہوا تھا, سوری اے جو ہے بہت دباؤ میں آیا ہوا ہے کہ بی کا بہت اصرار ہے, دوستی بھی ہے پرانی. تو اب اس نے مجھ سے مشورہ لے لیا, اے نے مشورہ لے لیا, بولو مجھ سے. میں نے کہا بھائی کاروباری مشورہ نہیں دیتا. کہہ رہے نہیں آپ پوری بات تو سنیں. میں نے کہا جی ارشاد. کہہ رہے ہیں بی کہہ رہا ہے مجھے پیسے چاہیے, مجھے پیسے چاہیے, میں ڈبل کر کے دے دوں گا. میں نے کہا بی ایماندار آدمی ہے. جی ہاں جی مفتی صاحب بی بہت ایماندار آدمی ہے, آج تک کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. میں نے کہا ایسا کرو اس سے پہلے پوچھو کہ تم اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے. اس نے پوچھا تو بی نے کہا بھائی میرا سارا پیسہ ڈوب گیا ہے, میں کہاں سے لگاؤں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں تمہارے پاس کہاں سے پیسہ ہے, اس سے پوچھو کرائے کے گھر میں رہتے ہو یا ذاتی گھر میں رہتے ہو. بی نے کہا بھائی گھر تو ذاتی ہے, اتنا بڑا کروڑ پتی آدمی کرائے کے گھر میں کہاں رہتا ہے, ذاتی گھر ہے. میں نے کہا وہ کتنے کا بکے گا ذرا پوچھ کے بتانا. انہوں نے کہا جی 25-30 کروڑ تو ہوگا. میں نے کہا ہاں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے مشورہ دیا ہے بی کو کہ 25-30 کروڑ اپنا گھر بیچ دو. کہہ رہے ہیں اتنی جلدی سستا بکے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, 5 کروڑ کا نقصان کر کے بیچ دو, کاروبار میں لگا دو, 6 مہینے میں ڈبل ہو جائیں گے. کیا خیال ہے, گھر دوبارہ خرید لینا. کتنا آسان پیکج دیا کہ نہیں دیا. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بی کی سمجھ میں کہاں آئے گا. اب نقصان میں بیچ دینا تو کیا جا رہا ہے, تم تو بزنس مین ہو. تم جب 6 مہینے میں 15 کروڑ پہ 5 کروڑ فار ایگزامپل کما سکتے ہو, تو تمہارا اگر 5 کروڑ میں لاس میں بھی چلا گیا گھر تو کیا جا رہا ہے, تمہاری نقصان کی تلافی تو پھر بھی ہو جائے گی. کیا خیال ہے بھائی. اور پھر ایسے 3 گھر اور بنا لینا 6-7 سالوں میں. تو اے نے بھی کو یہ سجیشن دی کہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا ذاتی گھر بیچ دو اور وہ سارا پیسہ فی الحال کرائے پہ رہ لو, اور سارا پیسہ کہاں لگا دو. کیسے خراب مشورے دیتا ہوں دیکھو لوگوں کو میں, کتنے خراب مشورے. بی کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا, کوئی بیڑا غرق نہیں ہوا کمبخت. اپنا گھر بیچ, تو نے ان دیواروں اس کو کیا قبر میں لے کے جانا ہے, اپنا نا. تو بی نے پتا کیا نہیں میں اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا, میں اپنا گھر نہیں بیچنا, میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. اس کو بولو کہ تو میرے 15 کروڑ داؤ پہ لگا رہا ہے, 6 مہینے بعد کسی کاروبار میں کوئی 100% گارنٹی دے سکتا ہے کہ پروفٹ ہوگا؟ کوئی دنیا میں ایسا کاروبار بتاؤ. یہ تو یہودی بھی گارنٹی نہیں دے, سود میں ہے گارنٹی کہ اتنا ہر مہینے پروفٹ لے لو. جب نفع نقصان کی بیس پہ ہوگا تو 100% گارنٹی پروفٹ کی دنیا میں کوئی بھی نہیں دے. قدرتی حادثے بھی تو ہو سکتے ہیں نا, آپ جتنی بھی ایمانداری سے کاروبار کرو, زلزلہ آ سکتا ہے, طوفان آ سکتا ہے, کرائسس آ سکتے ہیں, ڈیفالٹ ہو سکتا ہے کنٹری, آپ کا 20 امکانات ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی آپ بیمار ہو جاؤ, کوئی کینسر ہو جائے آپ کو, آپ بزنس نہ کر سکو. دوسرے کے 15 کروڑ داؤ پہ لگا رہے, اپنی جو دیواروں اینٹوں سے محبت ہے نا, اس محبت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا اس کو بولو تو یہ بنگلہ کیا قبر میں لے کے جائے گا, بیچ اس کو بیچ کے لگا 15 کروڑ, اور 6 مہینے میں تو پھر کمانا 5 کروڑ. ابھی 2.5 کروڑ یہ تجھے دے رہا ہے, تو کہنا 2.5 کے بجائے 5 کروڑ پورے تیرے ہوئے. مفتی صاحب نے ایسا بہترین پیکج بتایا ہے کہ تم پہلے مجھے 2.5 کروڑ دے رہے تھے, اب مفتی صاحب کہہ رہے 2.5 نہیں پورے 5 بھی رکھے. زبردست فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی. آدھے کسی اور کو کیوں دے رہے ہو, پورے خود رکھو. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے بیٹا جب کوئی آئے نا بولے کہ بھائی مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے اور میں بزنس کر کے اتنا پروفٹ لوں گا, اس لیے 2 لاکھ آپ دے دیں یا 1 لاکھ آپ دے دیں, 1 میں لگاؤں گا, تو جو پروفٹ ہوگا آدھا آدھا کریں گے. تو اس کو یہ کہا کرو کہ پورے تو ہی لگا لے اور پروفٹ پورا تو ہی رکھ لے. نہیں یہی بات, یعنی تیرے فائدے کا مشورہ دے رہا ہوں کہ مجھے آدھا دینے کی اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی, اس تکلف کی کیا ضرورت ہے. ہم ایسا پیکج لے کر آئے ہیں, پورا پروفٹ کس کا, آپ کا. آج سے پورا پروفٹ کس کا ہوا, آپ کا ہوا. ہم وہ بتا رہا ہوتا ہے نہیں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اتنے بچے ہیں, اتنی بیویاں ہیں, تو ایسا ہو. میرے ساتھ تو یہ ہوتا رہا, اب تو نہیں ہوتا, پہلے بہت ہوا. تو آپ ذرا پیسہ لگا دیں, تو میں چاہتا ہوں کچھ آپ کا بھی سیٹ اپ چل پڑے. تو میں اسے کہتا ہوں پورا آپ ہی لگا دو. پورا کیا کر دو, آپ لگا, اور پورا پروفٹ آپ رکھو, اور جو نفع آئے گا نا اس سے آپ دوسری تیسری چوتھی شادی کر لو. نہیں یہی بات سمجھ, یعنی بجائے اس کے کہ ہمارے گھروں کو آپ چلاؤ, آپ اپنے گھر بڑھا کے انہیں کو چلانا شروع کرو. پھر میں آپ کے پاس آؤں گا کہ آپ کی 4 ہیں اور اتنا خرچہ ہے, تو 1 کروڑ مجھے دے دیں آپ. میں چاہتا ہوں کاروبار میں پیسہ لگاؤں, آدھے آپ کو دے دیا کروں تاکہ آپ کا گھر بھی چلتا رہے. پھر دیکھتا ہوں تو نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا پیسہ. یہ ڈرامے بازیاں کیوں ہو رہی ہیں خوب سمجھو. میرا مقصد نہ اے کی غیبت ہے نہ بی کی غیبت ہے. میرا مقصد یہ کہ بی کے دل میں لالچ ہے, ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے, ضرورت ہوتی ہے کینسر ہو گیا خدا نہ خواستہ, علاج کے پیسے نہیں ہے, ٹانگ ٹوٹ گئی جڑ نہیں رہی, اس کو ضرورت کہتے ہیں. یہ ہوس ہے کہ میرا ذاتی گھر نہ بک جائے. کیوں نہ بک جائے تیرا ذاتی گھر, لوگ کرائے پہ نہیں رہتے کیا ہے بھائی, وہ پاگل ہے کیا؟ اور بہتر نہیں ہے کہ ہم اتنا تعاون کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو کسی غریب کو گھر دلا دیں ہم.
تمہارے پاس گھر تو ہے نا, بہت سے لوگوں کے پاس تو کرائے کے دینے کے لیے گھر نہیں ہے, پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی آیا ہوا ہے. تو بھائی میرا مقصد نہ اے کی غیبت نہ بی کی غیبت, میرا مقصد آپ کو بتانا یہ خودداری پیدا کرو اپنے اندر. کیا پیدا کرو؟ خودداری. اپنا کھاؤ, اپنا کماؤ, کسی کی جیب پہ نظر مت رکھو. اور اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کا دوست اپنی پوری آمدن آپ کو بتاتے ہوئے ہچکچائے نہیں. اگر آپ کے ریلیٹو آپ کو اپنی پوری تنخواہ پوری آمدن بتاتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں, اس کا مطلب وہ برے نہیں ہیں, آپ برے ہو. ان کو آپ سے خطرہ ہے کہ اگر ان کو بتا دیا نا میرے پاس کتنا پیسہ ہے تو میرا پیسہ سیو بولو نہیں ہے. لوگ حکومت کو پورا پیسہ کیوں نہیں بتاتے؟ ان کو پتا ہے سیو نہیں ہے, ٹیکس ٹھیک ٹھاک ٹیکس لگ جائے گا. تو یہی کام کب کہاں ہو رہا ہے؟ یہی بھائی کو بتاتے ہوئے, بہن کو بتاتے ہوئے, شوہر بیوی کو بتاتے ہوئے, بیوی شوہر کو بتاتے ہوئے. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں مجھے پوری آمدن بتاتے ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنا کما رہے ہیں, بتاتے ہی نہیں ہے, بتاتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے جو میاں آپ کو نہیں بتا رہے نا آپ کی کتنی, اب ان کی کتنی آمدن ہے, یہ آپ کا فالٹ ہے. یہ کس کا فالٹ ہے؟ اس کو ڈر ہے, اس کو ڈر ہے کہ میرا پیسہ سیو بولو. اور میں نے کہا آپ کے پاس بھی جتنا گولڈ ہے, جتنا پیسہ ادھر ادھر سے آپ کو ملتا ہے, آپ اپنے شوہر کو بتاتی ہو؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا یہ آپ کے شوہر کے غلط ہونے کی بولو نا علامت. نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے اور نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد. سمجھتا نہیں ہے بات کو. شوہر بھی نہیں بتاتا بیوی کو, اس کو پتا ہے اتنے خرچے بڑھا دے گی کہ میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اور بیوی بھی نہیں بتاتی میاں کو, اس کو پتا ہے جب اس کو میاں کو پتا چلے گا اچھا میری بیگم کے پاس تو اتنا پیسہ آ رہا ہے, وہ بھی گھر میں ہاتھ کھینچ لے. سمجھتے ہو؟ وہ بھی جو اس نے لائف دی ہوئی ہے اس میں کیا کرے گا؟ ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کسی کو اپنی آمدن اور بتانی بھی نہیں چاہیے, وہ ٹینشن دے گا. وہ کیا کرے گا؟ یہ تو میں نے بتایا کہ لوگ پیسہ مانگتے ہیں ضرورت کی بیس پہ نہیں بلکہ عیاشی کے لیے. دوسرے کے پیسے سے بزنس کریں گے اور پھر ڈبو کے بیٹھ جائیں گے, پھر اس کو بول دیں گے کہ دیکھو. آپ کو لوگ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ میں پہلے اس بات پہ بہت حیران ہوتا تھا کہ مالک مکان لوگ اکثر کرایہ داروں کو بہت ٹینشن دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مالک مکان اور کرایہ داروں میں یہ جھگڑے, نل کا ٹوٹ گیا, کرایہ دار کہہ رہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے, مالک مکان کہہ رہے نہیں ہم نہیں لگائیں گے. یہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں نا. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ گھر پرانا ہو گیا, کلر کرا کے دو. کرایہ دار کہہ رہا ہوتا ہے مالک مکان سے کیا کرا کے دو؟ کلر کرا کے دو. مالک مکان کہتا ہے ہم نہیں کرائیں گے, کرایہ دار کہتا ہے تمہارا گھر ہے تمہاری ذمہ داری ہے. یہ پھڈے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ بل زیادہ آ گیا, اس پہ جھگڑے مالک مکان, موٹر خراب, اس پہ جھگڑے. ہر گھر میں مالک مکان اور کرایہ دار کا کچھ نہ کچھ پٹیک بولو چل رہی. میں یہ سمجھتا تھا کہ مالک مکانوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے کرایہ داروں پر, لیکن یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے, یہ زیادتی دونوں کی طرف سے ہوتی. اصل میں ہماری سوسائٹی میں کسی کو کسی پہ اعتماد اب رہا نہیں. جب کرایہ دار مالک مکان کو فون کر کے کہتا ہے نا نل کا ٹوٹ گیا یہ صحیح کرا دو, مالک مکان کے دل میں پتہ ہے کیا آئے گا؟ اس نے جان کر بے احتیاطی کی ہے, اپنا گھر سمجھ کے اس نے استعمال نہیں کیا. اگر میں نے اس کو نلکے کے پیسے دے دیے نا, کل دوسرا نلکا توڑے گا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں اتنا اچھا بن گیا نا, نلکا ٹوٹ گیا یہ لو, اگلے دن کہے گا ٹائل اکھڑ گئی ہے واش روم کی, پرسوں کہے گا وہ لائن لیک کر گئی ہے گٹر لائن, ترسوں کہے گا سیڑھیوں کا ایک وہ اکھڑ گیا ہے, اگلے دن کہے گا کھڑکی گر گئی ہے, چوتھے دن کہے گا زلزلہ آ گیا پورا گھر تباہ ہو گیا ہے. اور یہ ہوتا ہے. اور کرایہ دار کو بھی مالک مکان پر اعتماد نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر واقعی میں بھی نل کا ٹوٹا ہے نا تو میں بولوں گا تو پہلی دفعہ میں پیسے نہیں ملیں گے. لہذا وہ جتنا کیس ہوتا ہے نا اس کو ڈبل کر کے پیش کرتا ہے کہ خرچہ ڈبل کر کے بتاؤ, ہو سکتا ہے لچڑ پنے میں آدھا کم از کم نکل آئے. نہیں آئی میرے خیال بات؟ یعنی جتنا خرچہ آ رہا ہے نا ڈبل کر کے بتائے گا, ڈبل. تو دونوں کو ایک دوسرے پر. اور یہ پاکستان میں مسئلہ ہے, یہ جب بھی آپ کسی سے بزنس کر رہے ہوتے ہو آپ کو پتا ہے جو پہلے ٹوپی کرا دے گا وہ حاوی آ جائے گا. اگر آپ نے شرافت سے معاملہ کرنے کی کوشش کی تو دوسرا آپ کے اوپر پورا ہیلمٹ لا کے تھوپ دے گا. اسی لیے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لچڑ پن دکھا رہے ہوتے ہیں, ہے ہی نہیں میرے پاس میں کہاں سے دوں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بھائی میں ہے ہی نہیں. ان کو پتا بول دیا نا ہے, وہ تو پھر تو نچوڑ دے گا مجھے. صحیح ہے, گھننے بن رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کاروبار میں پیسے لگائے نا, طے یہ ہوا تھا کہ ہر مہینے جو ہے وہ اصل رقم تو ڈبو دی اس نے, اصل رقم نہیں جو پروفٹ تھا وہ تو ہوا نہیں. اب طے یہ ہوا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو میرا قرضہ ہے نا وہ لوٹائے گا وہ ہر مہینے. اب میں جب بھی اس کے گھر جا رہا ہوں نا پیسے مانگنے, میرا بچہ بیمار, میرے ماموں کی طبیعت خراب, میرے چاچو کو یہ ہو گیا, میں نے کہا ایک ہی دفعہ جتنے لوگوں کا انتقال کروانا ہے نا لسٹ بنا کے دے دے مجھے. تو میں اتنا بیزار آ گیا, ایک دفعہ جس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے, جس کا بائک سے گر کے کھوپڑا خراب ہونا ہے, ایک دفعہ لسٹ بنا دے اور جو بچ جائے نا خاندان میں وہ مجھے بتا دے, میں اس تاریخ کو آ جاؤں گا. یہ ہر جگہ ہوتا ہے.
جب آپ پیسے مانگنے جاؤ وہ کہے گا بھائی میرے یہ ہو گیا، اس دفعہ یوں ہو گیا، اس دفعہ یوں ہو گیا. ہمارے تو پیسوں کے معاملات بہت چلے ہیں لوگوں سے، بہت کم لوگ اس معاملے میں کلیئر ہیں. تو بھائی خودداری پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اور یہ خودداری اس وقت تک خدا کی قسم پیدا نہیں ہوگی جب تک دولت سے محبت ختم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ اور دولت سے محبت کیسے ختم ہوتی ہے؟ دنیا کیا ہے میرے بھائی؟ مسافر. ٹماٹر کھا کے بھی گزر جائے گی اور چائے پاپوں میں ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے اس طرح بھی گزر جائے گی، اور برگر کھا کے بھی گزر جائے گی. تو برگر جو اپنے پیسوں کا ہو بہت اچھا ہوتا ہے، تو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے اگر پیزا برگر کھا رہے ہو اس سے بہتر تھا رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی کھا کے عزت کے ساتھ جی لیتے. مجھے ایک دوست کا جملہ بہت اچھا یاد آ رہا ہے، رکھ دو بیٹا اس کو نیچے. ایک گنے والا تھا، گنے کے رس والا. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں اندر سے. یہ جو آج کل لوگوں کو مالدار بنانے کی بتایا جا رہا ہے نا، پیسہ سب کچھ ہوتا ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. دل کا غنا پیدا کرو اپنے اندر. اگر ظاہری دولت آ گئی اور دل میں غنا نہیں ہے تو یہ شخص بھی غریب ہے. کیوں؟ یہ کبھی سکون میں نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاہے گا کہ سونے کا ایک جنگل ہے تو کاش یہ جنگل کیا ہو جائے؟ ڈبل ہو جائے. کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. سکون اسی کو مل رہا ہے جو قناعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا میرے لیے کافی، بس اسی میں جیوں گا. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو بھائی ہماری یہ انکم ہے بیگم، اسی میں ہم نے جینا ہے، رہنا ہے تو رہو ورنہ پتلی گلی سے بولو نکلو. ہمارے نبی نے اپنی ازواج کو یہی کہا ہے. ہمارے نبی تو غربت میں تھے، 9 بیویاں تھیں. امہات المومنین نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مال چاہیے. تو نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، میں تو صبح آتا ہے شام سے پہلے صدقہ، میں تو مال رکھ ہی نہیں سکتا. ہمارے نبی کو اللہ نے کچھ خاص غربت آپ کے لیے، یعنی غربت کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس میں کچھ حکمتیں تھیں، تو بہت ساری حکمتیں تھیں اس میں. تو جب ہم نبی کی ازواج نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں، تو نبی نے ظلم نہیں کیا کہ نہیں جی اسی فاقے میں رہنا ہے. نہ، نبی نے کیا فرمایا؟ بھائی بہت مالدار لوگ ہیں دنیا میں، اور اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی بھی ٹھگ سے ہوتی تھی. یہ مسائل نہیں تھے، اچھی جگہ پہ ہی ہوتی تھی، مالداروں میں ہی ہوتی تھی. تو نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ آپ اپنی ازواج کو کہہ دیجئے کہ بھائی اگر دنیا کا مال و متاع چاہیے تو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں، تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں، جہاں چاہے نکاح کرو بھائی، دولت بھی ملے گی اور خوب پیسہ بھی ملے گا. اور اگر میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا. سب بیویوں کو آپ نے طلاق کا اختیار دیا بلا کے. اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ شوہر بیوی کو بھی طلاق کا رائٹ دے سکتا ہے. ساری ازواج کو آپ نے، حضرت عائشہ کو بھی اختیار دیا. حضرت عائشہ چونکہ نو عمر تھیں، ان سے کہا جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا، اپنے گھر میں جا کے پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، افیکا اشاور یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں گھر میں مشورہ کروں کہ آپ کے ساتھ رہنے کے نہیں رہنا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی ہم اس غربت پہ راضی ہیں. تو آج بھی میں کہتا ہوں بھائی زیادہ ٹینشن مت لو. تمہاری آمدن کم ہے، بیگم کو بتا دو بیگم اسی میں گزارا کرنا ہے، میں چوری نہیں کروں گا، لوگوں سے بھیک نہیں مانگوں. جا کے کبھی وسیم سے قرضہ مانگ رہا ہے، کبھی غفار سے، کبھی ستار سے، کبھی کسی نمونے سے جا کے، کبھی کسی نمونے سے. یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، بیوی بچوں کی فیسیں نہیں پڑھاؤ اسکول میں بچوں کو اگر نہیں ہے فیسیں. بھائی ٹماٹر بیچے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹماٹر والے زیادہ کما رہے ہیں آج کل. یہ گنے والے آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ گھننے ہیں گنے والے. اللہ ان کی آمدن میں برکت دے، محنت کر کے کما رہے ہیں. بے شک اس میں وہ اسکرین بھی ڈال رہے ہیں اور کلر بھی ڈال رہے ہیں. چوری سے تو پھر بھی بہتر ہے نا، بتا کے ڈال رہے ہیں. آج کل پہلے چھپاتے تھے. تو محنت کر رہے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ تو بیگم سے بولو بھائی میں جو کر سکتا ہوں میں اس سے زیادہ نہیں ہے، میں ادھر جا کے اس سے پیسہ مانگو، اس سے جو ہے اسی میں گزارا کرنا ہے. ہاں خدا نخواستہ کوئی موت زندگی کا مسئلہ بن گیا تو پھر بے تکلف لوگوں سے انسان مانگ سکتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا، رہنا رہو اسی طرح ورنہ پتلی گلی سے نکلو. جو یہ سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا وہ عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے، بھیکاری پن پہ آئے گا، وہ لازمی آئے گا. تو میں وہ گنے والا کا واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ گھڑی کیسی ہے، کیا ٹائم؟ بس یہ وہ ہمارا ایک دوست گنے والا ادھر باجوڑ کا کوئی دیر یا باجوڑ کا ہے، گنے کا رس لگاتا تھا. تو کیا ہوا پھر کسی مدرسے میں اس کو ملازمت مل گئی. اس مدرسے میں میرا بھی آنا جانا تھا. تو کیا ہے کہ اب ظاہر ہے وہ لوگ علماء کی دعوت کرتے ہیں نا. تو کسی نے ایک دن دعوت کی، مجھے گھسیٹ کے لے گیا کہ بھائی مفتی صاحب آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیں. پہلے میرے پاس مجھے نہیں اتنا مشہور بھی نہیں تھا، میں کبھی کبھار دعوت میں چلا بھی جایا کرتا تھا. اب تو اگر جانا شروع کروں تو پھر تو یہی کام رہ جائے. تو ہم چلے گئے. پھر چند دن بعد کوئی بندہ آیا، ایک دوسرے مولانا صاحب کو لے گیا دعوت پہ اور اس کو بھی ساتھ میں لے گیا. اچھا اس کو طفیلی بن کے ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں لوگ. تیسرے دفعہ چوتھی پانچویں دفعہ جب ایک اور بندہ آیا کہ بھی ہمارے یہاں دعوت ہے چلو، یہ نہیں گیا. میں نے کہا جاؤ نا، وہ مولانا صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہیں آپ بھی چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں یار کھانا اپنے گھر کا ہی اچھا لگا. دیکھو غریب آدمی تھا، کیا کہتا ہے اپنے گھر کی دال روٹی دوسرے کے مرغے سے بہتر ہے. کہہ رہے چلو ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا، اب یہ تھوڑی کہ ہر 4 دن کے بعد کسی کے گھر جا کے میں کھانا کھا رہا ہوں. یعنی خودداری کی آپ انتہا دیکھو.
بار بار کسی کی دعوت میں جانا بھی اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ میری خودداری کو چیلنج کیا جا رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے, آج اس کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے, آج اس کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے. تو کہہ رہا ہے بھائی کھانا اپنے گھر کی جو دال روٹی ہے نا وہ دوسرے کے گھر کے مرغے سے بہتر ہے. میں نے کہا یہ ہے دیکھو گنے کا رس لگاتا ہے, اس کے دل میں ہوس نہیں ہے. بری بات ہے نا, آج اپنے گھر کا کبھی کھا ہی نہیں رہے ہیں, کبھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی وہاں بیٹھے ہوئے. ابھی کچھ دن پہلے میرے ساتھ کیا ہوا, 6 مہینے پہلے لوگ آ رہے ہیں مجھے گھسیٹ کے لے گئے, آج ہمارا ولیمہ ہے, اگلے دن فلانے جگہ لے گئے, وہاں ولیمہ ہے, میری تصویریں آ رہی ہیں مفتی صاحب لیگ پیس ہاتھ میں مفتی صاحب کے. ہم مروت میں جا رہے ہیں, ہمارے گھر میں بھی مرغا کھانے کو الحمدللہ مل جاتا ہے ہمیں, لیکن تعلقی بیس پہ ہم جا رہے ہیں کہ یار اب اتنا پرانا تعلق ہے, منع کیسے کریں. پھر وہاں گئے 3-4 دن کے بعد, وہ پرانا تعلق والا ان کے ہاں گئے, وہاں بھی لیگ پیس تصویریں تو لوگ لے رہے ہوتے ہیں. پھر فلانے کے ہاں دعوت ہے, اس کو منع کر دیا تو ناراض ہو جائے گا, پرانا ریلیٹو ہے منع کر دو تو بولے گا واہ پرانے دوستوں کو بھول گئے, اب مشہور ہو گئے نا. یہ تانے سننے کو ملتے ہیں. اب ہم وہاں چلے گئے, بھائی اس کو کیسے ناراض کریں, یہ تو چھٹی کلاس سے اپنے ساتھ ہے. اس کی دعوت میں گئے, وہاں بریانی کھا رہے ہیں, 4, 6, 8, 10 ہر ہفتے نا میری تصویریں ہیں. میں نے اپنے دوستوں کو بلایا, میں نے کہا بھائی ناراض کر دو لوگوں کو کیا کر دو, کتنا برا امیج ہے, ادھر بھی مرغا ادھر بھی جا کے بریانی. میں نے کہا ہمارا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام نہیں ہے کیا, خالی تعلقات ہی نبھانے ہیں کیا ہم نے, کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس میں. تو میں نے کہا بھائی یہ جو پرانے تعلقات ہیں نا ان کو نبھانے کا کوئی دوسرا طریقہ ہم ایجاد کر لیتے ہیں. لیگ پیسوں کو فی الحال کیا کر دیتے ہیں, معاف. مرغیوں کی جان پہ کیا کھائیں گے ہم, رحم. تو اس لیے تھوڑی سخت پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں. اب لوگ آتے ہیں نا ولیمہ, میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں جا سکتا, میں اپنے ولیموں میں 4 دفعہ جا چکا ہوں, اب میں اور کتنے ولیموں میں جاؤں. وہ کہتے ہیں ہمارا اب آپ بدل گئے ہو, اب آپ وہ نہیں رہے. بھائی یہ آپ کا ہیڈ ہے, ہم بدل گئے ہیں, ہم میں تکبر پیدا ہو گیا ہے, ہمارا اسٹائل چینج ہو گیا ہے. ان چیزوں میں ہم آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنا ٹائم ضائع بولو نہیں کریں گے. ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور بدنامی بھی کتنی ہوگی. کوئی پڑھا لکھا آدمی کیا بولے گا, اس مولوی کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں, اس دن فلاں کی دعوت میں گھسا ہوا تھا, اس دن فلاں کی دعوت میں گھسا ہوا تھا. یہی لوگ جو عزت دے رہے ہوتے ہیں نا, کل یہی باتیں کرتے. دیکھو لوگ علماء کو کھلاتے کتنا ہے, پھر بولتے ہیں کہ مولوی لوگ کھاتے بہت ہیں. کھلاتے بھی تو تم ہی ہو, اور منع کر دو تو پھر بولتے ہیں مولوی میں تکبر ہوتا ہے, ہم دعوت کر رہے ہیں. نبی تو کسی کی دعوت کا انکار نہیں کرتے تھے. تو یار کسی حال میں خوش نہیں رکھا ہوا. اب میں اگر کبھی مجبوری میں نکاح پڑھانے بھی جاؤں نا, گھر سے کھانا کھا کے جاتا ہوں. پرسوں میں کسی ریلیٹو کے بہت ہی قریبی تھے, ان کے ولیمے میں گیا, نکاح پڑھانے گیا, گھر سے کھانا کھا کے گیا. سب گارڈوں کو بھی یہیں کھلایا ہم نے. انہوں نے کہا کھانا, ہم نے کہا ہم کھا کے آئے, ہم نہیں کھائیں, کیونکہ کھا رہے ہوں گے بریانی کی ایک تصویر فیس بک پہ. ہم تو تمہاری عزت بچانے کے لیے کھا رہے ہوں گے کہ تمہیں برا نہ لگے. عزت کس کی جا رہی ہوگی, ہماری جا رہی ہے. تو کسی کی عزت بچانے کے لیے اپنے کپڑے اتروانا میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. تو اپنے گھر میں دال روٹی قناعت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے. جو آپ کی جیب میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, بس یہی ہے آپ کا. کبھی کسی کے سامنے نہ کاروبار کے نام پہ پیسے مانگو, نہ کسی اور نام پہ پیسے مانگو. جو ہے بس اسی سے جو کرنا ہے کرو. ہاں آپ کا اعتماد دنیا میں بحال ہو جائے گا تو لوگ خود آپ کو پیسہ دیں گے کہ یہ اتنے پیسے ہیں, آپ کائنڈلی اس سے کاروبار کریں. وہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی جب کرو جب آپ کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے ان کو منع کر دو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.